بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو بہت سارے دوستوں نے ناروے کے بارے میں پوچھا ہے کہ ناروے کی وہاں پہ فیسلٹیز کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ اگر نیشنلٹی لینے کے بعد جا سکتے ہیں یا نہیں۔ نیشنلٹی لینے کے بعد آپ یورپی یونین میں کسی کنٹری میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ناروے میں یو ای کارڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا، وہاں پہ آپ اس کارڈ کے ذریعے کام نہیں کر سکتے۔ سویڈن میں کر سکتے لیکن ناروے میں انفارچونیٹلی نہیں کر سکتے۔ ناروے دنیا کا بیسٹ رہنے کے لحاظ سے ملک ہے۔ ہر سال جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں وہ دنیا کی رینکنگ جاری کرتے ہیں، اور عموماً طور پہ ناروے جو ہے نمبر 1 آتا ہے ہر سال رہنے کے لحاظ سے دنیا میں۔ ناروے دنیا کے امیر ترین ممالک میں بھی آتا ہے اور یورپ کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے پٹرولیم۔ یورپ کا سب سے زیادہ رچ کنٹری ہے جس میں معدنیات بے شمار ہیں، پٹرولیم گیس کے ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت شعبوں میں مائننگ ہے۔ سی فوڈ بہت مشہور ہے، اس کا سی فوڈ سے مراد جو جنگلی حیات ہیں، مچھلیاں، اس طرح کی ساری یورپ کو سپلائی کرتا ہے۔ یہ بھی مین وجہ ہے کہ ناروے کی اکانومی کو بوسٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ناروے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 100 سال تک بھی اگر گیس اور پٹرول پہ ملک چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ 1970 سے پہلے ناروے کے حالات اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے، لیکن 1970 کے بعد اس کے پے در پہ بے شمار ذخائر دریافت ہوئے گیس کے اور پٹرول کے، جس کو اس نے بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا اور اپنے ملک کو بہت زیادہ اکنامیکلی بوسٹ دی۔ ناروے کے بارے میں ایک اور چیز بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ گرمیوں میں وہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خطۂ ارض پہ ایسی جگہ پہ مشتمل ہے جہاں پہ سورج کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اور وہاں پہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات کا سین رہتا ہے، لیکن صرف اور صرف ایک پارٹ ہے ناروے کا جہاں پہ یہ سارا کچھ دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ اب چلتے ہیں اس کے بینیفٹس کی طرف۔ بینیفٹس کے لحاظ سے یہ بھی بہت بہترین کنٹری ہے۔ اس کی کرنسی کا نام بھی کرونا ہے، اور نارویجن بھی اس کرنسی کو بولتے ہیں اور یہ تقریباً سویڈن اور اس کی جو کرنسی ہے اس کی مالیت اگر دیکھی جائے یورو کے حساب سے تو تقریباً برابر بنتی ہے۔ وہ 0.095 ہے، یہ 0.096 تقریباً ملتی جلتی کرنسی ہے، لیکن بینیفٹس کے لحاظ سے یہ سویڈن سے زیادہ بینیفٹ دیتا ہے۔ یہاں پہ ہر بچے کو پیرنٹس کو ملتے ہیں تقریباً 665 یورو پر منتھ، جبکہ سویڈن میں بہت کم ملتے ہیں اس کی نسبت۔ یہاں پہ 2-3 طرح کے الاؤنس بچوں کو ملتے ہیں جو ٹوٹل ملا کے تقریباً 600 سے اوپر یورو بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بیسٹ الاؤنس دینے والا ملک ہے یورپ میں، اور اسکینڈینیوین میں بھی 4 ممالک میں سب سے زیادہ رچ اور امیر کنٹری اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی فیسلٹیز کے لحاظ سے یہ ایسا ہے۔ یہاں پہ میڈیکل بھی 100% فری ہے، لیکن ایک خاص مقدار تک، اس سے اوپر اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو 100% فری ملتا ہے۔ یہ یورپ کا شاید واحد ملک ہو جو 500 یورو تک آپ کا میڈیکل جو ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے، اور 500 سے اوپر اگر میڈیکل کا اخراجات آتے ہیں تو وہ گورنمنٹ فری پے کرتی ہے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اور کافی زیادہ فیسلٹیز آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سرد ملک ہے دوسرے اسکینڈینیویز کی طرح۔ یہاں پہ ہیٹنگ الاؤنس علیحدہ سے ملتا ہے، رینٹ الاؤنس علیحدہ سے ملتا ہے، بے روزگاری الاؤنس کا لیول کافی ہائی ہے۔ اوورآل دوستو بہت اچھا ملک ہے رہنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹ یہاں پہ یو ای کارڈ چینج نہیں ہوتا۔ آپ اگر یہاں پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں سیم لائک ڈنمارک، آپ کے پاس نیشنلٹی ہونی چاہیے دوسری یورپی یونین کے کسی بھی ملک کی۔ دوستو یہ تھی ناروے کے بارے میں معلومات۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں اس میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔